کہ یہ خاص گستاخی ہے، اس پہ توبہ کرنی چاہیے. ہمارے اوپر یہ جو عذاب آ رہے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ریاست مدینہ کہنا، ریاست مدینہ کائنات میں ایک ہی تھی جس کے سربراہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین تھے. یہ جہالت پہ مبنی بات ہے کہنا ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے، مذاق بنا دیا لوگوں کی نگاہ میں. ریاست مدینہ کون سی ریاست تھی کہ 274 مربع میل وہ روز پھیلی ہے 10 سال کے عرصے میں، اور وہ نئی قائم ہوئی تھی. یقیناً مشکلات تھیں، پوری دنیا ان کی دشمن تھی. یہاں تو 75 سال ہو گئے یہ ریاست بنے ہوئے، اور یہ ریاست جو تھی بجائے بڑھنے کے یہ کم ہو گئی. ریاست مدینہ وہ تھی جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کہتے ہیں مجھے فلاں جگہ اپوائنٹ کر دیں. آپ نے فرمایا میں آپ کو آپ کے نفس کا حاکم، اپنی جان کا جو ہے وہ بناتا ہوں آفیسر، آپ کو میں اپوائنٹ نہیں کروں گا. وہاں کوئی یہ جو فیورٹزم کی کہیں بات نہیں تھی. اور یہاں پہ تو جو نااہل لوگ ہیں ان کو پکڑ کے میں نام نہیں لیتا، صوبائی سطح پہ آپ دیکھ لیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں کن لوگوں کو بنایا ہوا ہے. آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کو دیکھیں، شرم آئے گی آپ کو. آپ دیکھیں یہ جو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا دین تھا، اس کو ہٹا کے کس کو لگایا ہے؟ ناخواندہ لوگوں کو ایسے مناصب لگائے گئے. بنی اسرائیل تباہ کیسے ہوئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نااہل لوگوں کو جو تھے مقرر کرتے تھے. قرآنی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے مسلسل. قرآن میں حکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں جو لوگ اہل ہیں جو کمپیٹنٹ ہیں ان کے سپرد کرو. پاکستان میں نااہل لوگوں کو جو ہے امانتیں سپرد کی جاتی ہیں. آپ وزراء کا حال دیکھیں، اخلاقی طور پہ ہماری کیا حالت ہے. ریاست مدینہ جب بنی تھی تو انہوں نے پہلے دن ہی اللہ سے جنگ اور اللہ کے رسول سے جنگ ختم کر دی تھی. جو سود کا نظام تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا. یہاں پہ کیا حال ہے؟ وہ چند تھے، چند 100 لوگ تھے، دنیا بھر کی طاقتوں کے سے مقابلہ کیا. 2 سپر پاور اس وقت جو تھی وہ 10 سال کے عرصے میں ڈھیر ہو گئی. کس لیے؟ ان کے کردار کی بلندی تھی. یہاں وہی لوگ جن کو کل تک حکمران کہیں یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، میں ان کو چپڑاسی نہیں لگاؤں گا اقتدار میں آ کے، میں گورنر ہاؤس ختم کر دوں گا. یہ جو ہزار کنال پہ محل بنے ہوئے ہیں، 3 ہزار کنال پہ محل ہے، اس کو ختم کروں گا. کوئی ایک بات ہے جو پوری مفادات کے ٹکراؤ کی بھرمار ہے، وعدوں اور دعووں کے برخلاف چیزیں ہوتی ہے. یہ فرمائیے گا حالیہ بیان میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ 622 ہجری کے بعد جو ہجرت مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی خوشحالی کا دور نہیں تھا، کیا یہ کہنا کوئی مناسب خبر ہوگا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو ہے وہ کوئی خوشحال ریاست نہیں تھی یا خوشحالی کا دور نہیں تھا، یا اس کو اس طرح سے؟ وہ تو بڑی خوشحال ریاست تھی، وہ تو بڑی خوشحال. وہاں رات کو بہت کم عرصے میں دیکھیں نا، یہاں 75 برس ہو گئے ابھی تک لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہو گئی. ریاست مدینہ میں تصور نہیں تھا ہولڈنگ کا. یہاں چینی، یہاں پہ آٹا پہلے جو ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے حکمران طبقہ یا حکمرانوں کے دوست جو ہیں وہ پہلے باہر بھیجتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ کابل سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ کس کو نہیں پتا. ریاست مدینہ میں جو تھا دیانت کا جو تھا، اور وہ گراف کہاں پہ گیا تھا؟ پوری دنیا ان کی دیانت کی مثالیں. اس میں ہر شخص جو تھا امانت دار تھا، دیانت دار تھا، صادق و امین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی صادق و امین تھے. یہاں ساتھی کون ہے؟ آپ دیکھیں جن کو آپ کل تک ڈاکو چور کہتے رہے. 140 نمبر پہ ہم بے ایمانوں کی لسٹ میں آ گئے ہیں، اور جاپان جو ہے وہ نمبر 1 پہ، ہم 140 پہ ہیں. اور جب سے 3.5 سال میں آپ دیکھیں ہم کہاں آ گئے ہیں. اور کیا ریاست مدینہ کا جو تھا اسٹیٹ بینک وہ کسی غیر مسلم کے قبضے میں دے دیا گیا تھا؟ IMF کو دے دیا گیا تھا. یعنی ہمیں تو وہ دوبارہ یہ پاکستان ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہو. یہ جو آزادی ملی تھی یہ پھر ہمیں غلام بنا دیا گیا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. کتنی مہنگائی ہو گئی. آپ دیکھیں پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، آپ دیکھیں یہ جو ہے گیس کتنی مہنگی ہو گئی. غریب آدمی کے چولہے بجھ گئے، لوگ رو رہے ہیں. ناکامیوں کا ملبہ نظام انصاف پر ڈالا جاتا ہے، کچھ چند عناصر کے اوپر ڈالا جاتا ہے، ریاست مدینہ کا لفظ نہیں کہا جا سکتا. ریحان میں دوبارہ عرض کروں، ریاست مدینہ ایک ہی تھی. ریاست مدینہ وہ تھی جس میں سربراہ مملکت کو شہد کی ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے پورے مسجد نبوی میں سارے لوگوں کو بلایا، ان سے اجازت لی کہ مجھے حکیم نے کہا ہے شہد تو میں شہد استعمال کر لوں، میں اپنے وسائل سے شہد نہیں خرید سکتا. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا جب گھر آتے ہیں، اتنی بڑی ریاست کے سربراہ ہیں،
اور उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला ने आपकी साहबजादी जो हैं वो पराठे के ऊपर उन्होंने घी की रोटी पकाई है ऑलिव ऑयल से और उसके ऊपर शहद लगाया हुआ है। आपने कहा ये कहाँ से अफोर्ड हुआ? उनका फलां जगह का जो डिप्टी कमिश्नर था उसने ये दोनों चीज़ें तोहफे भेजी हैं। आपने उसी वक्त बैतुल माल के सरबराह को बुला के कहा कि भाई ये 2 चम्मच मेरी बेटी ने घी इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच शायद इसके कितने पैसे बनते हैं, ये मेरे रोजीने मेरी तनख्वाह में से काट लो। यह है रियासत मदीना। आपने खुद मिसाल दी, रियासत मदीना के सरबराह जो हैं वो रातों को जाते हैं और वो बुढ़िया के घर जब जाते हैं तो कहते हैं कि आपने सरबराह ममलकत को बताया था कि आप भूखी हैं, आपके पास सामान नहीं है। उसे कहा ये उसका काम है, वो क्यों हुक्मरान बना है अगर उसको पता नहीं। यहाँ मरी में जो अभी क़यामत गुजरी है वो कितने मील दूर है जी, इस्लामाबाद से मरी, वहाँ बैठे हुए बंदे मर रहे हैं। वो क्या थे? वो इंसान नहीं थे। इस तरह के आज कल जो है हमारे फौजी शहीद हुए हैं 10। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? करप्शन है, करप्ट लोग हुकूमत में हैं, नालायक लोग, नाअहल लोग। आप बाकी तो छोड़े, मेरा लॉ से भी ताल्लुक है। आप लॉ ऑफिसर की लिस्ट इनसे ले लें कि वो किस तरह फेवरेटिज्म, किस तरह नालायक लोगों को भर्ती कर लिया हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे। हर जगह जो है वो फेवरेटिज्म है, बाहर से लोग इंपोर्ट किए गए, नॉन इलेक्टेड लोगों को मुल्की किन ग्राउंड्स पर ये दावे किए जाते हैं? क्योंकि वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी अमूर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत आपके वक्त। ताहिर अशरफी साहब देखिए जी मैं जरा एक फिक्र इजाजत, ताहिर अशरफी साहब वो कमोडिटी जो जनरल मुशर्रफ को भी अवेलेबल हैं, जो नवाज शरीफ को भी अवेलेबल हैं, जो इनको भी अवेलेबल हैं, वो जो है वो ताहिर अशरफी साहब जो है वो हर बहुत बहुत शुक्रिया।